ہم اسی طرح ذکر حسین کریں، اس لیے کہ ہماری نجات کے لیے ذکر حسین ہے۔ مجلس یا مولا حسین کا ذکر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں، یہ ہمارے لیے آنر ہے، عزت ہے۔ مولا حسین کا ذکر ہمارے حصے میں آیا، یہ ہماری عزت ہے، ہماری نجات ہے۔ بچیں گے اسی ذکر کی وجہ سے۔ ساری عبادتیں ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف، ٹھیک ہے؟ خاموش مت سنو، ساری عبادتیں ایک طرف ہے، مولا حسین کا ذکر اگر تمہارے ساتھ ہے تو سمجھو تمہارے لیے نجات ہے۔ کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ آپ دعا کر رہے، یہ دعا کیا کر رہے کہ مولا حسین، اللہ تو ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کر۔ دوستو ہر امام کی زیارت بہت بڑی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس امام کی زیارت کم ہے، اس امام کی زیارت زیادہ ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے بولنے کا، لیکن حسین حسین، مولا حسین کی زیارت مولا حسین کی زیارت ہے۔ امیر المومنین کی زیارت بھی بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہے، شہزادی کونین ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، سب کی زیارتیں اپنے مقام پہ صحیح ہے۔ اللہ ہم کو سب زیارات نصیب کرے، جانا جب موقع ملے۔ میں آپ کو بول رہا، دیکھیے میں جو صرف زینبیہ میں بیٹھے ہوئے، میں ان کے لیے یہ مجلس پوری نہیں پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری، تو میں جو بھی سن رہا ہوں سب کے لیے یہ پیغام کہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کا ایک بات یہ ہے کہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ ہر نماز میں، ہر خنوت میں یہ جملے دہراؤ۔ جب آپ نماز میں خنوت پڑھتے تو آپ یہ بولو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ شفاعت الحسین پہ بعد میں بولوں گا۔ زیارت امام حسین ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے۔ ہر زیارت، ہر امام کی زیارت ڈیسٹینی کو بدلتی ہے۔ ڈیسٹینی یعنی تقدیر کو۔ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، حسین ابن علی کی زیارت کرو۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، تقدیر بدلتی کیسا بھائی؟ ہم صبح شام دعا کرتے کہ اللہ ہم کو یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، نہیں مانگتے، اور آپ کی دعا اللہ سن رہا، اس لیے کہ اللہ خود بولتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ دوستو ہم جواب نہیں دیتے۔ اگر میرے پاس بہت پیسے آ جائیں، سٹیٹس بڑھ جائے اور کوئی غریب آ کے پکارے، میں اس کو جواب نہیں دیتا۔ یہ شیعت نہیں ہے۔ جب تک اگر تمہارے پاس سٹیٹس ہے، غور سے سنو، اگر تمہارے پاس سٹیٹس ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اور اگر کوئی غریب آ رہا تمہارے دروازے پہ تو اس کو جانے مت دو، ایٹ لیسٹ سنو کچھ، اس لیے کہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، کوئی آگے مانگے، کوئی پکارے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اس نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا کہ میں مومن کی سنوں گا، منافق کی نہیں سنوں گا، میں مسلمان کی سنوں گا، کافر کی نہیں سنوں گا، ایسا نہیں بولا ہوں۔ جو پکارتا ہے اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین، ہر چیز اس کی ہے، لیکن قادر مطلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بول رہا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی لیے افضل ترین عبادت بتائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے آواز دو۔ جب بھی تم پریشان ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، دعا پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرو۔ اور دنیا کی مثال دوں، دنیا میں بامبے میں مثال کے طور پہ آپ کے سگا بھائی ہے، غور سے سنو، سگا بھائی ہے، بہت پیسے والا ہے اور آپ غریب ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی کے پاس ایک دن جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی میں پریشان ہوں، آئی مین اے پرابلم، ہیلپ می، آپ میری مدد کرو۔ وہ ایک دن کر دے گا آپ کی مدد۔ 2 دن جائیں گے مدد کرے گا، 3 دن جائیں گے مدد کرے گا، 4 دن جائیں گے مدد کرے گا۔ اس کے بعد وہ بولے گا تم نے پریکٹس بنا لی، کہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ 4-5 دن کے بعد تمہاری آواز بھی نہیں سنے گا، تم سے ملے گا بھی نہیں۔ یہ فرق ہے۔ دنیا والوں ہے، سگا بھائی ہے، مدد نہیں کر رہا، اس لیے کہ تم روز جا رہے ہو اس کے پاس۔ تم اللہ کے پاس روز جاتے ہو، تم اللہ سے روز مانگتے ہو، معصوم کے پاس روز جا سکتے تھے 100%۔ 24 گھنٹے پکارتے رہو۔ دنیا کے پیسے والوں کا جو وقت ہے وہ وقت پہ دیتے،
آدھی رات کو بامبے میں 2-3 بجے رات کو آپ کسی پیسے والے کو فون کر کے نہیں بول سکتے کیا میں نے پرابلم میں آپ میری مدد کرو، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کو۔ آج کل تو نمبر آ جاتا، نہیں، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ 2 بجے رات کو کوئی فون کر رہا۔ یہ فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں، یہ فرق ہے بندوں میں اور امام میں۔ رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، 24 گھنٹے مانگتے رہو، تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ یہ کیا بول رہا؟ خاموش مت سنو یار، آپ لوگ کچھ تو بولو۔ اتنا ضروری ہے اس کی بارگاہ میں جانا، مانگنا۔ یہ بندگی کی معراج ہے، یہ معراج ہے بندگی۔ جتنا مانگو گے، جتنی آواز دو گے، معصوم کے بعد مولا حسین کا روضہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے زیارت کو؟ مولا حسین کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، 24 گھنٹے حرم کھلا رہتا، 24 آورس لوگ مانگتے رہتے اور حسین دیتے رہتے۔ 24 گھنٹے، دن میں جاؤ، رات میں جاؤ، دوپہر میں جاؤ، شام میں جاؤ، فجر پہ جاؤ، حرم بھرا ہوا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، سب کی دعائیں قبول ہیں۔ تو ایسے بنو، دعا یہ کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو سعادت دے کہ میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی غریب تمہارے سامنے آگے ہاتھ پھیلا رہا، اگر تم نہیں دے، غور سے سنو، تم نہیں دے سکتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، معافی مانگو، سوری بول دو۔ آپ بولیں گے میں اور غریب سے معافی مانگو؟ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اگر نہیں دیکھ سکتے تو معافی مانگو، لیکن اس کو اس طرح ہٹاؤ مت غصے میں کہ کیا تو روز مانگ رہا۔ میں اگر کسی اللہ کے بندے کو بولوں کہ تو روز آ کے مجھ سے مانگتا ہے، اسی لیے میں نہیں دے رہا، اگر اللہ بول دے ہم کو، ہم بھی تو مانگتے ہیں روز، آپ نہیں مانگتے، اتنا خاموش کیوں سنتے؟ نہیں مانگتے، ہر نماز کے بعد مانگتے ہو، لازم ہے مانگنا۔ وہ نماز قبول ہی نہیں ہے جس نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے، وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ کبھی یہ نہیں کرنا، نماز کے بعد ہمیشہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو۔ کبھی یہ نہیں کرنا کہ نماز کے بعد آپ نکل کر چلے جا رہے ہیں، نو، ضرورت 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، مانگو، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ تم آہستہ مانگو، زور سے مانگو، پکار کے مانگو، دل میں مانگو، وہ تمہاری دل کی دھڑکن سے واقف ہے، وہ تمہاری دل کی آواز سے واقف ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، کوشش کرو ان دعا کے کلمات کے اوپر کہ کوشش یہ کرو کہ جتنا مانگ سکتے معصوم سے مانگو، جتنی آواز بلند کر سکتے ان سے مانگو، مانگتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی نہیں شرمانا۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اللہ سے نہیں۔ بندوں سے مت مانگو دوستوں، بندوں سے، لوگوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ جب بھی تم معصوم کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، وہ افضل ترین عبادت مانی گی۔ تمہارے ہاتھ بلند نہیں ہوگے، اس کی رحمت آ جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت ہی ہے، ہم 24 گھنٹے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت آ جائے۔ آپ صلوات پڑھتے ہیں، صلوات کے معنی کیا ہے؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی کہا نا، یہ مکمل صلوات ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اس لیے بولنا کہ وہ امام کے ظہور کی دعا ہے، لازم بولنا۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ صلوات کے ساتھ ضرور بولنا، اس لیے کہ تمہاری صلوات بھی قبول اور تمہاری دعائیں بھی قبول امام کے ذریعے۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ غور سے سنو۔
اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے بولو۔ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ صلوات کے مطلب۔ آپ سوچو، ہم گناہگار، ہم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل فرما۔ اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس کو اللہ رحمت بنا کر بھیجے اس کے اوپر ہم رحمت کی دعا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہر دعا مانگنے سے پہلے کم از کم ایک صلوات پڑھ کے دعا مانگو، اس لیے کہ صلوات فوراً قبول ہوتی۔ جیسی تم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رحمت خدا ایسے نازل ہوتی۔ اور جب یاد رکھو جب رحمت آئے نا تو ہر پریشانی خود بخود دور ہوتی، ہر بلا دور ہو جاتی۔ مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں ساری اگر دور کرنا ہے تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو۔ روزانہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے درود، گاڑی پہ جا رہے، ٹرین میں جا رہے، چل رہے، واک کر رہے، آپ صلوات پڑھتے رہو۔ وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی تم صلوات پڑھو گے، جتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ یہ جملے آئیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، 100 مرتبہ پڑھا تو 100 مرتبہ رحمت نازل ہوئی۔ اور ایک بات بولوں یا سمجھانے کے لیے، آپ بامبے میں مثال دے رہا، کوئی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کہ اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے، یہی بولتے ہیں نا۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ اخلاق ہے۔ کوئی بھی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے تو آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔ جیسا سلام علیکم ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، آپ پلٹ کے جواب کیا دیتے؟ کچھ تو دیتے ہیں، بولو کیا دیتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے، یہ حکم ہے نا۔ اسی طرح کوئی آ کے اگر آپ کو دعا دے کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے، آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے۔ اگر آپ پلٹ کر نہیں بولیں گے تو سامنے والا بولے گا یہ مولانا کو، یہ انسان کو اخلاق نہیں ہے کہ میں تو دعا کر رہا اس کے لیے لیکن یہ دعا ہی نہیں دے رہا۔ عزیزو، اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، تم کیا سمجھ رہے؟ 100 مرتبہ اگر تم نے درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا، اور اگر امام علی علیہ السلام صرف ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں۔ بہت ضروری ہے یہ ساری وہ چیزیں جو دور ازاں میں آپ کو کرنا ہے۔ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، کوشش کرو کہ اس طرح کی باتیں کرو کہ انسان اپنی لائف کو چینج کر۔ تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ ہم معصومین کی سیرت پہ عمل کریں۔ ان کی سیرت پہ عمل کرو گے تمہاری لائف میں چینج آنا۔ یہ رحمتوں والا مہینہ آیا، یہ نورانی مہینہ آیا، یہ برکتوں والا مہینہ آیا، یہ حسین کا مہینہ آیا، مولا حسین کا مہینہ، اور اسی طرح اخلاق کا مہینہ بھی۔ یہ ساری وہ چیزیں جو مولا حسین کی ہے، وہ ساری چیزوں کو تم کو سیکھنا ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کا میسیج کیا ہے۔ عزاداری 24/7 کرو، 24 گھنٹے عزاداری کرو، عزاداری کو کوئی نہیں روک رہا۔ وہ بدبخت ہے جو عزاداری کو روکے، عزاداری کو نہیں روک رہے، ماتم کو نہیں۔ ماتم جتنی کثرت سے ماتم کر سکتے ہیں ماتم کرو، یہ مولا حسین کا ماتم، کسی اور کا ماتم نہیں۔ ماتم ہماری زندگی ہے، ماتم ہماری بخشش کا سہارا ہے۔ تو ماتمداری کے ساتھ، عزاداری کے ساتھ تعلیمات مولا حسین کو بھی سنو، امام حسین کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جتنا تم کوشش کرو گے مولا حسین کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ واجبات کو ترک مت کرو، دور ازاں میں واجبات کو ترک نہیں کرنا۔ آپ سمجھ گئے واجبات کا اشارہ کیا؟ میں کچھ نہیں بولتا، کم از کم نماز
نماز میں یوں بیٹھ کے سن رہا مجھے، بانی عزا کی بارگاہ ہے، بی بی زینب بانی عزا ہے، عزا کی بانی ہے، یہ فرش عزا شہزادی نے بچھایا ہے۔ تو آج کائنات میں جہاں بھی مجلس ہو رہی اس کی بانی میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بی بی بانی عزا ہے، ان کی بارگاہ میں نماز کے لیے میں 1-2-3 جملے بولتا آگے بڑھ جاتا، اس لیے کہ سب جوان بیٹھے ہوئے، یوتھ بیٹھا ہوا ہے، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ کیوں؟ نماز کا ہر سجدہ، غور سے سنو، غور سے سنو، نماز کا ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ کیا بولا یار؟ آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا، ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ کربلا میں جیت، یہ میرے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ چوتھے امام کے جملے، چوتھے امام کے جملے۔ میرا امام یہ بولتا کہ ہر سجدہ میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے، میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ تو یہ کوشش کرو، اب مغرب آئے پہلے واجب پڑھ لو، صرف مغرب عشاء پڑھ لو، صرف ظہر اثر پڑھ لو، صرف فجر پڑھ لو، بس یہ کر لو، واجب کو نہیں چھوڑنا۔ واجب لازم ہے، نماز لازم ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نہیں پڑھتے نماز، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط مت سمجھو، میرا مطلب یہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ مین دس، لیکن ایک پیغام آیا ہے تو میں پیغام دے دوں کہ مجلس بغیر پیغام کی اچھی نہیں لگتی، مجلس میں پیغام ہونا، عزادار جب آیا ہے تو کچھ لے کے اٹھنا، کچھ لے کے اٹھنا۔ سارا یوتھ میرے سامنے ہے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد رکھے، سارے جوان ہیں، مولا خوشیاں دے تم کو، تمہاری زندگی بہت بڑی ہے ابھی انشاءاللہ۔ تو اس زندگی میں دنیا کو بتاؤ کہ حسین کا عزادار واجبات کو نہیں چھوڑتا۔ میں کیا بول رہا یار؟ حسین کا ماتمدار کبھی واجبات کو نہیں چھوڑتا۔ میرا مطلب نہیں ہے، غلط مت سمجھو، میں یہ مطلب سے نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا، ایک جنرل پیغام دے رہا کہ ہر عزادار واجبات پہ عمل، اس لیے کہ واجبات کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے یہ قربانی کو دیا تھا۔ ظالم یزید نے ساری چیزوں کو مٹا دیا تھا، ہر چیز مٹ چکی تھی، حسین نے ساری چیزوں کو نافذ کر دیا۔ ایک قربانی مولا حسین کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ عزاداری ہماری پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے عزاداری۔ سارا بامبے جانتا ہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، یہ لوگ حسینی ہیں، یہ لوگ عزادار ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ ساری اتھارٹیز جانتی ہیں کہ یہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے، یہ عزادار حسین ہے، ان کا غم ہے، اسی لیے آپ کی ریسپیکٹ ہے دنیا میں۔ آپ سے بامبے کیا، پوری دنیا میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ۔ آپ کی جو ریسپیکٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ پیسفل لوگ ہیں، امن کے لوگ ہیں، اور مولا حسین کے لیے کہا گیا کہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، اسی لیے مولا حسین کو کہتے ہیں سیویئر آف ہیومینٹی۔ ایک انسان کو حسین نے نہیں بچایا، انسانیت کو بچا لیا۔ اگر اس وقت یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ سیکریفائز نہیں ہوتا، تو انسانیت ختم ہو جاتی، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ یہ فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے کہ مولا حسین نے اسلام کو وہ زندگی دے دی، انسان کو وہ عزت ملی۔ آج اگر عزت ہے تمہاری تو صرف حسین سے عزت ہے اور کسی سے نہیں، حسین سے وابستہ ہونے کی عزت۔ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں شیعہ جہاں پر بھی ہے بڑے پیسفل لوگ ہیں اور ہمیشہ پیسفل رہیں۔ اور بامبے کاسموپولیٹن سٹی ہے، ہر شہر کا آدمی، ہر زبان بولنے والا ہے، ہر مذہب والے۔ تو اب ان کے سامنے جب محرم آئی ہے تو آپ محرم کا پیغام مولا حسین کا وہی دو کہ انسانیت کے لیے حسین نے اپنی جان دی۔
مولا حسین نے جیسی قربانی دی اسی قربانی کو زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کرو، اسی قربانی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ حسین نے کام کیا کیا۔ بس دوستوں، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو، اور اسی طرح مجلسیں کرتے رہو، اسی طرح عزاداری کرتے رہو، اسی طرح مولا حسین کا غم کرتے رہو۔ بہت بڑا غم ہمارے حصے میں آیا، ہم خوش نصیب ہیں کہ بیوی نے ہم کو چنا۔